إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو ہم سب کا رازق و روزی رساں ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، ہمارے رہنے سہنے، جینے اور ہر طرح کا انتظام فرمایا، ساتھ ہی ہماری اخروی نجات کے لیے جس نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انتھک کوشش کر کے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا. ہمارے سامنے ایک واضح شاہراہ چھوڑی، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ جس پر اگر ہم چلیں، اسے اپنائیں تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں، ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے بچا سکتے ہیں. اس مقدس ذات پر، اس کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل. محترم سامعین کرام، آج کی اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے میری جو گفتگو ہوگی، میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کروں گا، کتاب و سنت ہی کی اتباع کی. اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اتارا. اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اس دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، انہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا. بغیر کسی قانون اور اصول کے یوں ہی نہیں بھیج دیا دنیا کے اندر، پورا نظام زندگی، دستور حیات دے کر کے بھیجا. اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو جب جب ان کے اندر انحراف ہوا، دینی بے راہ روی ان کے اندر جب آئی، جادہ حق سے جب بھی وہ ہٹے، اس ضابطے حیات، دستور زندگی اور ہدایت جسے دے کر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بھیجا، اور ان کے بعد تمام انبیاء اور رسول کو جسے دے کر کے بھیجا، وہ رسولوں نے آ کر کے ان کو سیدھی راہ دکھائی. چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، چنانچہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا، تو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن جو اس کا انکار کرے گا، اسے جھٹلائے گا، اسے جہنم میں کل جانا ہوگا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ہدایت وہی جو اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو دے کر کے بھیجتا ہے، وہی ضابطۂ حیات اور دستور زندگی کہ جس سے وہ ہٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھیجتا رہتا ہے، اور جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کے بعد اب کوئی دنیا میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بدبخت نہیں ہوگا، وہ سعادت مند ہوگا۔ لیکن جو اعراض کرے گا، جو منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، آخرت میں وہ کہے گا، قیامت کے دن وہ کہے گا میرے رب میں دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا، یہاں مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا؟ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، یہاں اندھا بنا کر کیوں اٹھایا مجھے؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، بینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے پاس میری آیتیں آتی تھی، میری نشانیاں آتی تھی، تیرے پاس میری ہدایت آتا تھا، لیکن تو بھول جاتا تھا، اسی لیے تجھے یہاں بھلا دیا گیا۔ تو دنیا میں میری ہدایت کو بھول گیا، میری نشانیوں کو بھول گیا، تجھے یہاں بھلا دیا گیا ہے۔ وہ ہدایت جو اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے بھیجتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور جس کی پیروی کرنے والے نجات پائے اور اس سے ہٹنے والے دوزخی بن گئے۔ آج اس وقت وہ ہدایت کہاں پہ ہے؟ ہمیں اگر اس نظام حیات کو ڈھونڈنا ہے، اس ہدایت کو ڈھونڈنا ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزار کر کے کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ کہاں ہمیں ملے؟ آج کے اس دور میں ہم وہ کہاں پا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے وہ ہدایت اس وقت قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ ہم اسی بات کو ثابت کریں گے کہ وہ ہدایت جو کہ نجات کا ذریعہ ہے، وہ نظام، وہ دستور الہی جو نجات کا ذریعہ ہے، وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ آپ قرآن کھولیے، شروع میں آپ پائیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کہاں ہے؟ قرآن کو بتایا گیا ہے، کتاب الہی کو بتایا گیا کہ یہ ہدایت ھدی للناس ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یعنی اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور آگے جائیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ قرآن، یہ کتاب جسے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہی ہدایت جس کی پیروی کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں، کہاں پہ ہے؟ قرآن کو بتائے گا ھدی للناس، صرف اللہ کے نیک بندوں، متقیوں، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ ھدی للناس یہاں عام ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جسے ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ حالانکہ قرآن صرف رمضان کے مہینے میں نہیں
مختلف زمانے میں مختلف اوقات میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں اترا ہے، لیکن یہاں تو اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے اسے رمضان میں اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یک بارگی لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پہ اتار دیا ہے، بیت معمور میں، وہ مراد ہے یہاں پہ۔ اور اس کا تذکرہ 2-3 جگہوں پہ قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے۔ ایک یہ سورہ بقرہ کے اندر، اس میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ مبارک ہے۔ اسی طرح سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کے اندر تذکرہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر والی مقام والی رات میں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتاری ہے، وہ مبارک رات وہی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں۔ وہ تینوں آیتیں سب کا مفہوم یہ کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، مکمل طور پہ یک بارگی اتار دیا ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے تینوں آیتوں میں اللہ نے انزلہ کا صیغہ استعمال کیا، اور انزلہ کا جو مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے اتار کے دوسری جگہ نیچے رکھ دیا جائے، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے نیچے اتار دیا، ورنہ 23 سال میں بحکم الہی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جستا جستا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، وہ دنیاوی آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں سے پھر 23 سال میں ضرورت کے مطابق اترتا رہا ہے دھیرے دھیرے، ورنہ یک بارگی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتار دیا ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر، قدر والی رات تھی، شب قدر تھا، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں پر اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راستہ بتانے والے ہیں، یعنی آپ ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے ایک روشنی، نور اور واضح کتاب آئی ہے، اتری ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو راہ ہدایت پر لگاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر قرآن پاک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، دونوں کو ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام آیتوں سے پتہ چلا کہ جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ کہاں پر ہے، قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر۔ اسی لیے ہمیں اس ہدایت کو قرآن اور حدیث کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے بغیر کہیں پر ہمیں راہ نجات نہیں مل سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، وہ ہدایت ہمیں وحی کے اندر ملے گی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پیروی کرو اس وحی کی جو تمہاری طرف اتاری جا رہی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ اور وحی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل، اللہ اور اس کے رسول کا قول دونوں وحی ہے۔ قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے ایک حرف پر اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم جب کوئی کہتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت پر اجر اور ثواب ملتا ہے، جبکہ حدیث کی تلاوت پر ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے قرآن کو وحی متلو اور حدیث کو وحی غیر متلو کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے، اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے۔
تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے وحی کی پیروی کرنے کے لیے کہا، اسی لیے کیونکہ اس کے اندر رائے نجات، ہدایت یہیں پہ ہے۔ یہاں قابل غور یہ ہے کہ دوسری چیز کو منع کر دیا اللہ نے۔ اگر وحی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے تو دوسری طرف دوسری تمام چیزوں کی اتباع کرنے سے منع کر دیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم تھوڑا نصیحت حاصل کرو، یعنی پورا اگر نصیحت حاصل کرنا ہے اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو، اگر دوسری طرف جاتے ہو وحی کو چھوڑ کر کے، اس کا مطلب نصیحت نہیں حاصل کرو۔ تو اللہ نے ایک طرف حکم دیا ہے کہ وحی کی اتباع کرو، اور پھر دوسری طرف آیت کے آخر میں منع کر دیا کہ کہیں تیسری طرف بن جاؤ۔ ولا تتبعوا، اور کسی کی پیروی نہیں کرو۔ تو ہمیں پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے وحی کی، یعنی اللہ کے کلام کی اور اس کے رسول کے فرمان۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کا کلام، اس کے رسول کا کلام، یہ دونوں چیزیں معصوم عن الخطا، اور جو چیز معصوم ہو اس کی پیروی کی جاتی ہے بنسبت اس کے جو معصوم نہیں ہے۔ جس کے اندر غلطیوں کا امکان ہے اس کی ہم پیروی نہیں کر سکتے، اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ جو چیز معصوم ہے ہم اس کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے علاوہ کوئی تیسری ذات ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ معصوم ہے۔ صرف اللہ کا کلام معصوم ہے، اس کے رسول کا کلام معصوم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قرآن کے تعلق سے کہ اس کے اندر باطل کبھی نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اس کے اندر کبھی کوئی تضاد نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی باطل نہیں پھٹک سکتا، اس لیے کہ یہ کہاں سے اترا ہوا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا، جو حکمت والا ہے، تعریف والا، اس کے طرف سے آیا ہے۔ یہ اس کے اندر باطل کبھی نہیں پھٹک سکتا، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف تضاد ہوتا۔ قرآن کے اندر کوئی اختلاف، کوئی جھوٹ نہیں، غلطیوں سے پاک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں حاضر رہتا اور آپ جو کچھ کہتے میں دفتر میں لکھ لیتا تھا، میں اسے نوٹ کر لیتا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کسی بھی حالت میں رہتے ہیں اور بولتے ہیں اور تم اسے لکھ لیتے ہو، نوٹ کر لیتے ہو۔ آپ خوشی کی حالت میں ہیں، غمی کی حالت میں ہیں، غصے کی حالت میں ہیں، سنجیدگی کی حالت میں ہیں، کسی بھی حالت میں رہتے ہیں تم اسے نوٹ کر لیتے۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے انہوں نے استفسار کیا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، میں لکھتا تھا، بعض لوگوں نے اعتراض کیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، عبداللہ تم لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے صرف حق نکلتا ہے۔ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے صرف حق نکلتا ہے، جھوٹ نہیں، غلط بات نہیں، یہاں سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، تم لکھو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز معصوم ہے اس کی پیروی کی جائے گی، اور جو غیر معصوم ہے ان کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کل یؤخذ قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر، کہ کوئی بھی ہو اس کی بات لی جا سکتی ہے اور رد کر دی جا سکتی ہے، کوئی بھی ہو ہم اس کی بات لے سکتے ہیں اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق، اور اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر خلاف ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کیونکہ وہی روضہ کے اندر وہ درس دیتے تھے امام مالک مدینہ میں۔ اس قبر والے کے علاوہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہم اس کی بات لے سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات نہیں چھوڑ سکتے ہم کسی بھی صورت میں۔ آپ کی بات آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ معصوم عن الخطا، اللہ رب العالمین کا کلام معصوم عن الخطا۔ یہ دو کلام
اللہ کا کلام، اس کے رسول پاک کا کلام، دونوں معصوم ہیں، اسی لیے ہم صرف اسی کی اتباع کرتے ہیں اور تیسری اور کسی کے کلام کی اتباع نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب بھی آپ خطبہ دیتے تھے، کوئی بھی خطبہ ہو، آپ لوگوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو، اس کے رسول کی سنت کو لازم کرو، کیونکہ یہ دونوں سب سے بہتر ہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ نصیحت کرتے تھے ہر خطبے میں، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے اس کو پڑھنا سنت بنا لیا۔ آج تک ہر جگہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی خطبہ ہو، کہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کلام ہے، اس کے رسول کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس کی یاد دہانی ہمیشہ کرائی جاتی ہے، ہر جمعے میں اور ہر خطبے میں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے بہتر ہے۔ اللہ کی بات جو ہے، اللہ کا کلام سب سے بہتر کلام ہے، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ نبی کے طریقے پہ رہو اور اللہ کی باتوں کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کوئی یہی دہراتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کہیں نبی کا طریقہ سب سے بہتر اور چلے دوسرے کے طریقے پر؟ زبان سے خطبے میں کہیں، ہر جگہ کہیں نبی کا طریقہ سب سے بہتر ہے، لیکن دوسرے کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہمیشہ یہ یاد دلاتے تھے، اور آج تک یہ بات یاد دلائی جاتی مسلمانوں کو، قیامت تک یہی بات بتائی جائے گی کہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کلام ہے، نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، انہی کو لازم پکڑو۔ قرآن کریم کے اندر اطاعت اور پیروی کا حکم آیا ہے صرف دو چیزوں کا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ دو لوگوں کی باتوں کو ماننے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو قابل غور بات ہے کہ اختلاف نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، یعنی اگر ان دونوں کی اطاعت سے، ان دونوں کی پیروی سے ہٹو گے تو اختلاف ہو جائے گا، کہیں تیسری جگہ جاؤ گے تو اختلاف ہو جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، کتاب و سنت کو چھوڑنے کے بعد ہی مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے، اسی وقت سے ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، خلافت راشدہ کا دور ہو، بنو امیہ کا دور ہو، اور عباسی دور ہو 200 سال 300 سال تک۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی یہ عروج کا زمانہ ہے، اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کے سامنے قرآن اور حدیث، تیسری کوئی چیز نہیں تھی۔ بنو امیہ کا پورا زمانہ، عباسی دور بھی 200 سال تک، اس کے بعد یہ سب تصوف، یہ تقلید، یہ مزارات اور دنیا بھر کے اختلافات، سارے مسالک اور سلاسل، یہ سارے اختلافات یہ عباسی کے آخری دور میں شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر عقیدے میں اختلاف، احکامات میں اختلاف، تمام فروعات میں اختلاف برپا شروع ہو گیا۔ پہلے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس صرف قرآن اور حدیث، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور بچ کے رہو۔ ہمارے رسول پر صرف ہے میری بات کو پہنچا دینا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور بچ کے رہو۔ کس چیز سے بچ کے رہیں؟ اور کسی کی پیروی سے بچ کے رہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور دوسری چیزوں سے بچ کے رہو۔ یہ جو نقطہ ہے یہ قابل غور ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں کہا اور بچ کے رہو، ڈر کے رہو، دور رہو، محتاط رہو، واحذروا۔ آپ جائیے اس کی تفسیر پڑھیے کہ یہاں اللہ نے ایسا کیوں کہا، اور دوسری کسی چیز سے بچ کے رہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے نہیں، صرف آپ اللہ کا کلام پڑھیے، اس کے رسول کا کلام پڑھیے، انہی دونوں کی پیروی کرنا ہے، اور تیسری چیزوں سے بچ کے رہو۔ ہمارے رسول کو بتا دینا ہے، کوئی بھی دین کا بات
آئے گا وہ قرآن اور حدیث کی بات بتا دے گا. اب اس کے بعد تمہارے اوپر ہے پیروی کس کی کرنا ہے، اتباع کس کی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اس کی دو تفسیر ہو سکتی ہے، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو. ایسا کیوں اللہ نے کہا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کمی کر کے یا اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، یا یہ کہ ان کے اطاعت کو چھوڑ کر کے کسی تیسری کی اطاعت کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے کسی غیر کی اطاعت کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. قرآن میں حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے انسانی زندگی کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو حل کرنے کے لیے شریعت کے اندر آپ دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی کہ اگر آپ سے اختلاف ہو جائے کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو کہاں حل کریں؟ قرآن اور حدیث کی طرف. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں آئے دیکھیں، آپ کو کہیں نہیں بتایا گیا کہ کہیں تیسری جگہ جائیں. قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ آ کر کے اپنے معاملات کو حل کریں. وَإِنِ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارے اندر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے فیصلہ، اللہ سے اپنا فیصلہ دو کسی بھی چیز میں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافی معاملات میں فیصل نہ مان لیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کرے اور مکمل طور سے راضی ہو جائے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں. آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے فیصلے کا حکم ہے اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بتایا گیا. ایک تیسری آیت میں دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ذمہ داروں کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اگر آپس میں کسی چیز میں، یہاں دیکھیے چیز کا جو ہے اللہ رب العالمین نے شیئن اس کے ساتھ جو ہے فی کا لفظ ہے، کسی معمولی بھی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جملہ اختلافی معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا کر کے لاؤ. یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی اور چیز قابل اعتبار ہوتی تو وہاں بھی حکم دیتا کہ وہاں بھی فیصلہ کرا لو، لیکن یہی دونوں چیزیں معتبر ہیں اللہ اور اس کے رسول کا کلام، اسی لیے ان دونوں کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا. بہت ساری وجوہات ہیں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتباع صرف قرآن اور حدیث کی کرنی، اس کے علاوہ اور کسی تیسری چیز میں ہمیں نہیں پڑھنا، ورنہ ہم اس ہدایت کے راستے کو، صراط مستقیم کو، جادہ حق کو چھوڑ دیں گے، چھوڑ بیٹھیں گے، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے بہت بھیانک ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر، اور جب ہماری وفات ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کی جگہ عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی وعلا وأجل وأتم وأکبر.